بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَقَالَ تَعَالَى ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں خواہ ہوں فقط محمد سے ہے نسبت میری، میں خواہ ہوں فقط محمد سے ہے نسبت میری. یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو محسن ہے کل انسانیت کا، سلام اس پر کہ جو لاڑلا ہے اللہ رب العزت کا. سبھی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قبل اس کے بات کو شروع کیا جائے، میں سبھی حضرات سے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے بستی کے اندر، اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے عزیزوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں. جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، جو مجمع ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں ان سے کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں. میرے بھائیوں، بڑی مبارک مجلس ہے. اللہ والوں کا آنا، ان کا دیدار کرنا، ان کی باتوں کو سننا، ان کی زیارت کرنا، ان سے سلام و مصافحہ کرنا بڑی عقیدت مندی اور بڑی سعادت کی بات ہوا کرتی ہے. تو میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر سے کہ جو باہر ادھر ادھر مجمع بکھرا ہوا ہے یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جو اب تک اپنی دکانوں سے، اپنے مکانوں سے، اپنی نشست گاہوں سے نہیں چلے ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جلسے کے اندر تشریف لے آئیں. جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی مل کر بیٹھ جائیں، آگے آگے کو بیٹھ جائیں. مجمع تھوڑا ہو لیکن وہ ملا ہوا ہو، اکٹھا ہو تو اچھا لگتا ہے، بکھرا ہوا اچھا نہیں لگتا. آپ آگے آگے تشریف لائیں. آپ سے درخواست ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، اس امت کی آپ کلیاں ہیں، چٹختی ہوئی کلیاں. آپ تشریف لے آئیں، آگے آگے مل کر بیٹھ جائیں. علماء کرام کا بیان ہوگا، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کو زحمت دینے کے لیے بیچ میں آ گئے ہیں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اس مدرسے میں ہر سال کی طرح ان سال بھی جلسے کا پروگرام دستار فضیلت سے کے عنوان سے رکھا گیا اور تقریباً رات سے آپ نے الحمدللہ علماء کے بیان کو سنا اور صبح سے پھر آپ تشریف لے آئے اور علماء کے بیان کو سننے کے لیے آپ اکٹھا ہوئے. اللہ رب العزت ہم سبوں کے سننے کو، کہنے کو، بیٹھنے کو، آنے کو
قبول فرمائے اور ہم سبوں کے لیے مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ جناب حضرت مولانا مفتی صاحب نے، مفتی مجیب الرحمان صاحب نے اولیاء اللہ کے بارے میں بہت اچھا اور بہت مفصل بیان فرمایا۔ بس ایک دو بات بتلانے کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو شروع کروں گا۔ یہ علماء جو ہوتے ہیں، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہوا کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ ان کا تعلق جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اور یہ ان کو ایسے ہی نہیں ملتا۔ ان کا مقام اگر آپ کو بتلایا جائے تو بہت لمبی بات ہو جائے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں ان کا مقام ان کو اس طرح کیسے ملتا ہے۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت وہ پڑھا کرتے تھے اتنی فراخی کا زمانہ نہیں تھا جتنا فراخی کا زمانہ اس وقت ہے۔ آج کے وقت میں گاڑیاں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، روپیہ پیسہ بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، کتابیں بھی ہیں، کھانے کی اچھی اچھی چیزیں بھی موجود ہیں، بہت فراوانی کے ساتھ بہت فراخی ہے۔ قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اتنی فراوانی نہیں تھی۔ ان کا واقعہ لکھا ہے کہ جس وقت ان کا داخلہ ہوا تو ان کا داخلہ ایسا ہوا کہ 2 وقت میں 1 وقت کا کھانا ملے گا۔ 2 وقت میں ناشتہ نہیں، 2 وقت میں دوپہر اور شام کے وقت میں 1 وقت کا کھانا ملے گا۔ چنانچہ راضی ہو گئے، چونکہ ان کا مزاج کھانے والا نہیں تھا، ان کا مزاج تھا بس اللہ اللہ کرنا، ان کا مزاج تھا علم حاصل کرنا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنا۔ تو میرے بھائیوں، پورے دن میں 1 وقت کا کھانا منظور کر لیا، وہ بھی مدرسے سے جاری نہیں ہوا، وہ بھی مدرسے سے جاری نہیں ہوا، ایک استاد کے یہاں سے جاری ہوا۔ چنانچہ اسی پر راضی ہو گئے، اور یہ ہوا کہ خالی وقت میں آپ ان استاد کے یہاں جایا کریں گے اور ان کے یہاں جو پانی کی ضرورت ہے ان کو پانی بھر کے دیا کریں گے، پہنچایا کریں گے۔ چنانچہ اس پر راضی ہو گئے۔ اب کچھ وقت گزرا اور پڑھتے رہے۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کا ایک ساتھی اور ایسا آیا کہ پڑھنے کا شوق تھا اور زہید تھے، لیکن کھانے کے حالات ان کے بھی صحیح نہیں تھے، اتنے اچھے حالات نہیں تھے کہ وہ اپنے روپیے سے اپنے پیسے سے کھا لیں یا مدرسے سے کھانا جاری ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس بھی اتنی فراوانی نہیں ہے، بس ایک طریقہ ہے کہ 1 وقت کا کھانا مجھ کو ملتا ہے، ایسا کر لیا کریں گے کہ پانی بھر دیا کریں گے دونوں اور اس میں سے آدھا آدھا کھا لیا کریں گے۔ 1 وقت کا کھانا 1 آدمی کے لیے تھا، اب وہی 1 وقت کا کھانا 2 آدمی کے لیے، پورے دن میں آدھا پیٹ بھرا ہی کھانا ہے۔ تو میرے بھائیو اس پر راضی ہو گئے۔ اب کرتے 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 اللہ رب العزت نے ان کو ایسا نوازا کہ قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ آج ان کا نام دنیا کے اندر روشن ہے، چمک رہا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت ان کو، یہ ولی جو ہے نا، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب کوئی اللہ کے دین میں رنگ جاتا ہے نا، اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے اپنا نام دے دیتے ہیں ولی۔ تو اس طرح سے حاصل ہوتا ہے یہ مقام۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جس وقت ان کا داخلہ ہوا تو کھانا جاری نہیں ہوا مدرسے سے، چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو مدرسے سے کھانا نہیں ملے گا۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ راضی ہونے کے بعد کیا کرتے تھے، صبح ہی دیوبند کی منڈی میں جایا کرتے تھے، اور جو وہاں پر کچھ پتے وتے شلجم کی یا اس طرح کی سبزی جو ٹوٹ جایا کرتی تھی، اس کو اکٹھا کیا کرتے تھے، دھلا کرتے تھے اور اس کو کھایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی بزرگوں نے اتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، تب جا کر یہ ولی اللہ بنے ہیں، اولیاء اللہ بنے ہیں۔ ایک واقعہ وہ لکھا ہے قاری صاحب شاہ عبد القادر صاحب رائے پور رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جو پھٹا پرانا گدا ہوتا ہے نا، گدا، لوگ اسے ردی کر کے ڈال دیتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنا گدا ردی کر کے کوڑی پر ڈال دیا، انہوں نے اس کو دیکھا، اٹھایا اور اس کو دھلا، 14 سال تک اس گدے کے اندر حضرت نے گزارے ہیں۔ تو اس طرح سے حاصل ہوتا ہے یہ ولی کا مقام۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، ہم
वलीउल्लाह बने। अल्लाह अगर वलीउल्लाह नहीं बन सकते तो अल्लाह से वालों से मोहब्बत करने वाले बने। अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरियां हैं। एक वाक़या लिखा है हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह का कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो कुछ बैठे लिख रहे थे, नींद में कुछ ऊँघ आई और उन्होंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर देखा कि एक फरिश्ता बैठा हुआ है, वो कुछ लिख रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या लिख रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह वालों के नाम लिख रहा हूं। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि क्या इनमें मेरा भी नाम है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, आपका नाम नहीं है। तो बड़े गमगीन हुए और गमगीन इतने हुए कि एक मर्तबा रोते रोते फिर उनको हिचकी बेहोशी की गशिशी तारी हुई और उनकी फिर आंख लगी। फिर उन्होंने ख्वाब के अंदर देखा कुछ दिनों के बाद एक आदमी है, वो बैठा हुआ कुछ लिख रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या लिख रहे हो? कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या इनमें मेरा भी नाम है? तो उन्होंने फरमाया कि इनमें सबसे ऊपर आपका नाम है। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले बने। आज आपके गांव के अंदर हर साल की तरह इस साल भी अल्लाह वाले तशरीफ ला रहे हैं। वो अपने बयान से आपको महसूस फरमाएंगे। देखो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये बड़ी सआदतमंदी की बात है कि उलामा हमारे दरमियान में तशरीफ लाएं और वो हमको कुछ नसीहतें फरमाएं और हम उनको सुने। लेकिन हमारे लिए बदबख्ती की बात यह है कि हम उनकी बातों को ना सुने और अगर सुने तो उस पर अमल ना करें। हम बातों को सुनते हैं लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर वो अमल नहीं आ पाता जो हमारी जिंदगी के अंदर अमल आना चाहिए। हम बातों को इसलिए सुने, आज अज़्म मुसम्मम करके पूरा पक्का इरादा करके बैठे कि जो बात सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। और मेरे भाइयों, ये दिल जो है ना एक बर्तन की तरह है। मुफ्ती सादिक साहब दामत बरकातुहु आलिया ने एक मरतबा एक मिसाल बयान की, इस्लाही मुआशरे के उन्वान से प्रोग्राम हुआ उसके अंदर कि इंसान का दिल इस तरह है जिस तरह से एक चटियल मैदान के अंदर बर्तन रखा हुआ हो। एक लंबा चौड़ा मैदान हो, बिल्कुल चटियल मैदान हो, मूसलाधार बारिश हो, लेकिन वो बर्तन अगर उल्टा पड़ा हुआ हो तो उसके अंदर एक बूंद भी नहीं जाएगी। तो ये दिल एक बर्तन की तरह है। इसको सीधा करके बिल्कुल इस तरह से करके बैठे कि इसके अंदर जो भी बात आएगी इंशाअल्लाह हम उसके पर अमल करेंगे। तो मेरे भाइयों, कसम, अगर कोई हथियार, कोई कुछ बचा है, कोई अगर हमारा पुरसान हाल है, कोई अगर हमारी मदद कर सकता है, कोई अब हमारी मदद के लिए किसी को भेज सकता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, कोई और नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा, तुम मुझसे मांगो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगने वाले बने। मेरे भाइयों, कहना कुछ और चाहता था, मदद चूंकि उन्वान जो है दस्तार फजीलत का है, हुफ्फाज़ किराम बड़े मुबारक बाद के उनको और उनके वालिदैन को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको कुरान की सआदत बख्शी कि वो हाफिज कुरान बने। मेरे भाइयों, हाफिज कुरान होना ये बड़ी सआदत मंदी की बात है। ये हाफिज होना अल्लाह के सिफाती नामों में से एक नाम है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये नाम उसको देता है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है, बड़ा मेहरबान है वो जिसने इंसान को कुरान सिखलाया। अल्लमल कुरान, पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहला अपना सिफाती नाम बयान किया, अल्लमल कुरान बाद में बयान किया। पता ये चला कि अल्लाह की जिस पर खुसूसी रहमत होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अपना नाम अता फरमाते हैं। आज दुनिया की हुकूमत की कितनी भी चापलूसी कर ले, कोई अपना नाम देने को तैयार नहीं होता, लेकिन ये रब्बे जुल जलाल है, वो अपने बंदे से मोहब्बत करता है, अपने कलाम से मोहब्बत करता है। जो उसके कलामुल्लाह को पढ़ता है उसके रंग में रंग जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपना नाम दे देते हैं हाफिज। जो उसका मुफस्सिर बनता है, जो उसके माना जानता है, अल्लाह उसको अपना दूसरा नाम दे देते हैं आलिम। जो उसकी मार्फत, अल्लाह की मार्फत हासिल करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी करता है, जैसा कि उसका हक है, मुत्तकी परहेजगार होता है, अल्लाह उसको अपना नाम दे देते हैं वली। तो मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ये कुरान मजीद की तिलावत करना, तो कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ करना
بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ان بچوں کی عمروں کو دراز فرمائے، جو حافظ قرآن ہوئے ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ان کو عالم بعمل بنائے، امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، جہاں بھی جائے اللہ ان کو چار چاند لگائے، اللہ رب العزت اس مدرسے کے لیے ترقی کا ذریعہ بنائے، اللہ رب العزت ان بچوں کو اور ان کے والدین، ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ملک کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ حکومت اپنی بات پر ڈٹی ہوئی ہے، طنز نہیں کرنا ہے، برا بھلا نہیں کہنا ہے، صرف اپنی بدعمالیوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت سے شرمندہ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم۔ یہ جو ظلم و بربریت پر اترے ہوئے ہیں یہ ہماری بدعمالیاں۔ جب اللہ رب العزت سے ڈر باقی نہیں رہتا تو اللہ رب العزت غیروں کا ڈر اس کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہو تو کسی اور سے وہ ڈر ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اے میرے پیارو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ڈرنے والی ذات صرف ہے اللہ رب العزت کی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اللہ رب العزت اس کے لیے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں جنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو ڈر پیدا ہو گیا ہے اس ڈر کو ہم کو نکالنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہ کر لے۔ جس کو ایک شاعر نے کہا ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو نہ ہو فکر خود اپنی حالت بدلنے کی۔ تو میرے بھائیوں، جو ہماری بدعمالیاں ہیں ان پر شرمندہ ہو، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، رو کر مانگے، بلک کر مانگے، تڑپ کر مانگے، جس طرح بھی ہو سکے اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ سے رو رو کر مانگے۔ خدا کی قسم اللہ رب العزت اپنے بندے سے روایت کے اندر آتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو رونے کو، بلکنے کو، اس کے تڑپنے کو نہیں دیکھ سکتی، وہ رب ذوالجلال جو اپنے بندے سے ایک ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو روتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ ایک ماں کے سامنے جب اس کا بچہ رو کر مانگتا ہے تو اس کی ماں سے سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ خدا کی قسم وہ رب ذوالجلال ہے، روایت کے اندر آتا ہے وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، تو رب ذوالجلال اپنے بندے کو اپنی رحمت کے سینے سے ضرور چمٹا لے گا، اپنے بندے کی پیشانی کو اس کی رحمت آ کر بوسہ دے گی۔ یاد رکھو آج سے 1450 سال پہلے یہی وقت آیا تھا، ظالم جو تھے، ابو وقت کا جو سب سے بڑا جاہل تھا ابو جہل، اور جو وقت کے بڑے بڑے سردار تھے، اسلام کو، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں کر رہے تھے، سربستہ تھے، اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو، اسلاموں کو مٹا دیں گے۔ لیکن یاد رکھو وہ رب ذوالجلال اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کا لاڈلا نبی تھا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سجدے میں گرتا ہے، وہ تعداد بہت تھوڑی سی تھی، ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، 313 کی تعداد تھی، مد مقابل میں 1000 تھے، سارے آلات تھے، سارے حالات تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، سواریاں بھی تھی، جنگ کا اچھا حصہ ان کے پاس تھا۔ یہ 313 تھے، نہتے تھے، کمزور تھے، سواریاں نہیں تھی، ہتھیار نہیں تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی مددگار نہیں تھا۔ سب جب یہ چاہتے تھے، جب بھی موقع ملتا تھا ان کو مار دیا کرتے تھے، ان کو پیٹا کرتے تھے، ان کو سزائیں کرتے تھے، چاہتے یہ تھے مٹا دیں گے، برباد کر دیں گے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو
नेस्त नाबूद कर देंगे, नाऊज़ बिल्लाह। लेकिन याद रखो वो नहीं जानते थे ये वो लाडला नबी है जिसके सदक़े में तमाम इंसानियत को बनाया गया। ये वो लाडला नबी है जिसके सदक़े में इस दुनिया को, इस रंगों को, दुनिया के हर शे को, दुनिया के हर चीज को बनाया गया। ये वो लाडला नबी है जिसका एक आंसू निकलना अल्लाह रब्बुल इज्जत को कुल कायनात से ज्यादा महबूब है। मेरे भाइयों, वो लाडला नबी सजदे में गिरता है और रोता है, इस कदर रोता है कि आपके सबसे जो अच्छे साथी हैं, सबसे अच्छे रफीक जो हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि या नबी अल्लाह, आप तो बख्शे बख्शा हैं, अल्लाह के लाडले नबी हैं, या नबी अल्लाह आपको रोने की क्या जरूरत है, आप अल्लाह से दुआ करें, खुदा की कसम अल्लाह आपकी मदद के लिए वैसे ही फरिश्तों को उतार देगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हैं। लिखा है किताबों के अंदर कि इतना रोते हैं कि गाल पर रोने के आंसुओं के निशान पड़ जाते हैं। और फिर तारीख शाहिद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस लाडले नबी की, इन मुसलमानों की, इस मुख्तसर सी जमात के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सबसे अच्छी जमात मदद के लिए फरिश्तों की जमात उतारी थी। उस जंग के अंदर 70 वो काफिर शहीद हुए थे और 70 को गिरफ्तार करके लाया गया था। मेरे भाइयों, आज भी वही रब्बे जुल जलाल है, हम उसी रब के मानने वाले हैं। वही कुरान है, वही लाडला नबी है, वही हदीस है, वही सहाबा है। बदल गए तो सिर्फ हम बदल गए, हमारी बदआमालियां शुरू हो गई, हमारे अमाल बदल गए, हमारा तरीका बदल गया। रब से मांगना छोड़ दिया, रब से डरना छोड़ दिया, या नबी के तरीकों को भुला दिया, सहाबा के तरीकों को छोड़ दिया, वलियों के तरीके को छोड़ दिया, औलिया अल्लाह के तरीके को छोड़ दिया, माँ बाप की इज्जत करना छोड़ दिया, बड़ों की इज्जत को छोड़ दिया। मेरे भाइयों, दूसरों का डर हमारे दिल के अंदर पैदा हो गया। रब जुल जलाल की कसम, अगर आज भी हम रब से डरने वाले बन जाएं, रब से मांगने वाले बन जाएं, वही आंसू नदामत के रब जुल जलाल के सामने बहा दें, आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत जोश में आएगी और इंशाअल्लाह आपकी मदद के लिए उतरेगी। मेरे भाइयों, ये समझते हैं कि वक्त के जालिम, वक्त के जाबिर, वक्त के शैतान, वक्त के लईन, वक्त के मलऊन, वक्त के इब्लीस, वक्त के उचक्के, वक्त के गुमराह, वक्त के मुशरिक ये चाहते हैं कि इनको इस्लाम को और मुसलमानों को मिटा देंगे। नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। यकीन रखिए, दिल के अंदर यकीन जमाइए, खुदा की कसम, जब तक ईमान वाला, ये मुसलमान और इस्लाम का मानने वाला बाकी रहेगा, तब तक ये दुनिया इसी तरह से चलती रहेगी। जिस तरह से सूरज निकलता है, जिधर से निकलता है उधर से निकलेगा, उसी तरीके से निकलेगा। जिस तरह से गुरूब होता है, जिधर गुरूब होता है इसी तरह गुरूब होगा। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेने वाला इस रूए जमीन पर बाकी नहीं रहेगा तो ये दुनिया भी बाकी नहीं रहेगी। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह बयान उन्हीं का होगा। और मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूं कि हुकूमत पर या किसी पर तंज करना नहीं है, सिर्फ अपनी बदआमालियों को याद करना है और रब्बे जुल जलाल की जो मदद है और बुजुर्गान दीन का जो तरीका कार रहा है उसको याद करना है, उसको जिक्र करना है। इधर बातें बंद करें और खामोशी से बैठे, मिल मिल कर बैठे, जो भी आता रहे वो मिलकर बैठता रहे। मजमा थोड़ा हो लेकिन मिला हुआ हो, अच्छा लगता है। तो मेरे भाइयों, अब हमको करना क्या है? जब जब भी ऐसे हालात आते थे, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ रुजू किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा करते थे। सहाबा का तरीका भी उसके बाद यही रहा कि जब भी कुछ हालात आए, कुछ परेशानी आई,
2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھی اور اللہ رب العزت سے دعا مانگی اور اپنی بات کو منوا لیا۔ سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے جو بدعمالی ہیں، جو گناہ ہے، ان کا ہم کو محاسبہ کرنا ہے۔ ہم کو تلاشنا ہے اپنی غلطیوں میں کہ ہم سے کون سی غلطی ہوئی۔ حالات ایسے آ چکے ہیں کہ شاید کہ رب ذوالجلال ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی تلافی کریں، اپنی غلطی کی معافی مانگیں، آئندہ نہ کرنے پر عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں، اور جو غلطی ہو گئی اس پر شرمندہ ہو، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی، ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ شرط یہی کہ اپنے گناہوں پر شرمندگی بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ بھی ہو۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ایک یقین کے اندر ڈھالیں کہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، کہ اچھا اور برا ہونا ہے تقدیر کے اندر، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یقین جمائیں، یقین بنائیں، ایسا یقین بنائیں کہ جیسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا تھا۔ ایک واقعہ بتلاتا ہوں آپ کو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو ان کو اپنے بستر پر لیٹا دیا۔ ائمہ حضرات جو ہیں وہ ادھر تشریف لے آئیں، جو ائمہ حضرات ہیں وہ ادھر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لیٹا دیا جس دن ہجرت کرنی تھی، اور پتہ یہ تھا کہ کفار اور مشرکین جتنے بھی ہیں اس بات پر سر بستہ ہے، کمر باندھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ آج شہید کر دیں گے۔ وہ پورا پختہ پکا ارادہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر لیٹایا اور ہجرت فرما گئے۔ مختصراً بتلاتا ہوں، لمبا واقعہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ جس وقت آپ کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لیٹایا تھا اور آپ کو یہ پتا بھی تھا کہ کفار اور مشرکین جو ہیں یہ آج شہید کر دیں گے، آج یہ قتل کر دیں گے، آپ کو یہ بھی پتا تھا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا بس ایک جملہ ہے کہ ہاں مجھے یہ بھی پتا تھا کہ یہ دشمنی پر اترے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ آج ان کو شہید کر دیں گے، آج ان کا کام، جب ان کا سردار جو ہے، ان کا پیشوا جو ہے ختم ہو جائے گا، ماننے والے بھی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی مجھے پتا تھا۔ لیکن مجھ کو یقین اس بات کا تھا چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے جدا ہوتے وقت یہ فرمایا تھا کہ آپ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا کر مجھ سے مدینہ منورہ کے اندر ملاقات کرنا۔ ایک بندہ ہے اس مجلس کے اندر، اس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو یا اللہ وہ بتلا دے وہ بندہ کون ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور پھر اسی کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس بندے کے
گناہ کو جب نہیں ظاہر فرمایا، اس بندے کا اظہار تب نہیں فرمایا جبکہ وہ گناہگار تھا، اب تو وہ میرا ولی، میرا دوست ہوگا، نیک بندہ ہوگا، اب کیسے ظاہر کر دوں؟ تو میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستو، اللہ سے مانگے، اللہ کسی کے سامنے ذلیل و رسوا بھی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت سے ایک ایسی کیفیت بنائیں، اللہ کو پیار آ جائے، رو کر مانگے، تڑپ کر مانگے، بلک کر مانگے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے بہانے تلاش کرتی ہے، معاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بڑا گناہگار آدمی تھا، اتنا گناہگار تھا، اس کی اہلیہ نیک تھی۔ ایک مرتبہ اس کی اہلیہ نے اس سے کہا کہ اللہ پتہ نہیں تجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو بڑا گناہگار ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ بے شک میں گناہگار بھی ہوں، عیار ہوں، مکار ہوں، شرابی ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بس ایک جملہ تھا کہ میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اسی جملے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت سے آج ہم بھی مایوس نہ ہو، اور مایوس ہونا بھی نہ چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کفر فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بس اللہ سے مانگنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے رونے والے، گڑ گڑانے والے، اس کے سامنے بلکنے والے، ہاتھ پھیلانے والے، آنسو بہانے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ضرور آپ کی مدد فرمائیں گے، ہر کام ہمارا بن جائے گا، ہر کام میں ہماری مدد ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت بہانے تلاش کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ بڑا روتا تھا، اللہ رب العزت کے سامنے نہیں روتا تھا، دوسروں کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا، دوسروں کی خوشامد کیا کرتا تھا، دوسروں کی چاپلوسی کیا کرتا تھا، لیکن رب ذوالجلال سے اس کا تعلق ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ پریشانی تھی، کچھ ضرورت تھی، پریشانی میں اتنا مبتلا تھا کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور رویا، اور رونے کے بعد اس کے آنسو نکلے بھی نہیں تھے، صرف اس کی پلکوں تک رہ گئے تھے۔ جب حشر کا میدان لگے گا، کتابوں کے اندر لکھا ہے، جو کسی نے خواب کے اندر دیکھا، اس سے پوچھا کہ کیا بنی، کیا ہوا؟ اس کے دوست نے دیکھا، اس نے بتلایا کہ معاف کر دیا گیا۔ دوست نے پوچھا کہ کس وجہ سے معاف کر دیا گیا؟ ایسا تیرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھ کو جنت عطا فرما دی، تجھ کو معاف کر دیا؟ اللہ نے تیری سارے گناہ معاف، تیری ساری مکاریاں، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس نے کہا کہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے مجھ کو صرف ایک چیز کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اس نے بتلایا کہ کوئی میرا عمل ایسا نہیں تھا کہ جو میرے موافق گواہی دے سکے، جو جس کی وجہ سے مجھ کو معاف کیا جا سکے۔ صرف ایک عمل ایسا، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جب میں نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگی تھی، میری پلکیں جو ہیں یہ آنسو سے بھیگ گئی تھی، انہی پلکوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سفارش کی کہ یا اللہ، یہ تیرا وہ نیک بندہ ہے، ایک مرتبہ تیرے ڈر سے تیرے سامنے رو کر اس نے تجھ سے مانگا تھا اور اس میں یہ پلکیں بھیگ گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان پلکوں کی دعا کو، ان کی سفارش کو قبول کیا اور اللہ نے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو شخص ہوں گے کہ جن کا فیصلہ یہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، چنانچہ ان میں سے ایک دوڑ کر چلے گا سرعت کے ساتھ اور ایک آہستہ آہستہ چلے گا۔ اللہ رب العزت ان کو، فرشتوں کہیں گے کہ ان کو بلائیے گا، چنانچہ ان کو بلایا جائے گا واپسی۔ ان سے پوچھا جائے گا جو تیز دوڑ کر چلتا تھا کہ تمہارا مانگنا ہے۔ بس بات کو یہی ختم کرتا ہوں، ابھی بہت سارے بیانات ہونے ہیں، علماء کرام تشریف لانے ہیں اور بچوں کے بھی پروگرام ہونے ہیں۔ بس آپ سے درخواست یہی ہے کہ اسی طرح سے مل کر جڑ کر دعا تک بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔